عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ جو پرومیننٹ فیچر ہے، جو سب سے زیادہ نمایاں آپ کی زندگی کا جو عنصر ہے وہ حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بستر پہ تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جیسے آدمی بالکل ریلیکس انداز میں اپنے گھر میں ہو۔ اللہ، حضرت ابو بکر آئے، آ کے اجازت مانگی، میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے آ کے کوئی بات کی، بات کر کے چلے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر آئے، عمر نے آ کے بات کی، بات کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر اور گزری تو عثمان آ گئے۔ عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، جیسے لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، اور لم اراکا فضحت بأبی بکر و عمر کما فضحت بعثمان، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو گھبراہٹ ہوئی ہو جب ابو بکر آئے، میں نے نہیں دیکھا آپ کو گھبراہٹ ہوئی ہو جب عمر آئے، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہوئی ہے اور آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ اللہ، اس حدیث میں نے عرض کیا یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری مسلم شریف کی روایت۔ اس روایت میں جو بخاری شریف کے اندر ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، جو عثمان ہے بڑا باحیا آدمی ہے۔ اللہ، رجل حیی، بڑا باحیا آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نعوذ باللہ من ذالک بے حیا تھے، مطلب یہ کہ جتنی حیا عثمان میں ہے اتنی کسی میں نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي خَشِیتُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو وَإِنْ عَذِمْتُ، اگر میں اس کو اجازت دے دیتا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، جس حال میں پڑا ہوا تھا، میں اگر اس طرح عثمان کو اجازت دے بھی دیتا تو مجھے ڈر تھا اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، اس نے آنا تھا، اس نے بات کیے بغیر واپس چلے جانا تھا، اس نے میرے سے بات ہی نہیں کرنی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ باحیا، اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بات کیے بغیر واپس چلے جانا تھا، اس لیے میں ٹھیک ہو کے بیٹھا تاکہ یہ عثمان جو آیا ہے یہ اپنی بات کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ لم تحتش لہ ولا تبالہ، عمر آئے لم تحتش لہ ولا تبالہ، نہ اس کا کوئی خیال کیا نہ اس کی پرواہ کی۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پنڈلی جو ہے، آپ کی ٹانگ کا کوئی حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے تھے ریلیکس انداز میں۔ ابو بکر داخل ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا۔ عمر داخل ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب بتایا گیا کہ عثمان آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا، عمر آئے آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے ہیں فجلستا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ،
اور آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے ہیں، یہ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ تو اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کا خیال رکھتے ہوئے کہ سارے فرشتے بھی تو حیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح سے نہیں آتے جس طرح باقی سارے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاص خیال ہے۔ سبحان اللہ!